نہیں ملائیں گے. صرف سورت فاتحہ پڑھنا مستحب عمل ہے. سورت فاتحہ صرف پڑھیں گے اور اس کے بعد سورت نہیں ملائیں گے. تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فرض نمازوں میں سنتیں جو نماز ہیں جیسے ظہر کی جماعت سے پہلے 4 سنت ہیں اس میں سورت ملانا لازمی ہے، واجب ہے. اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سنت میں سورت ملانا واجب ہے، فرض نمازوں میں واجب نہیں ہے. پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پوری ہوں گی، تشہد پڑھ کے تشہد پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا معنی ہے، ترجمہ ہے کہ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. قولی معنی کہنے والی، جتنی بھی بندہ اچھی بات کہتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہ کہنے والی ساری عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. فعل والی عبادت، فعلی عبادات، کام کرنے والی عبادات، وہ بھی تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. مالی عبادات، مال بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے، تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اس کا معنی ترجمہ ہوا تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکت ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا ہم پر سلامتی ہو، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. پھر آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ تشہد کے بارے میں ہے. شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالی کے روبرو حاضر ہوئے، بالکل سامنے، شاعروں نے، نعت خوانوں نے تو اس کو اپنے نعت کے انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب آپ زمین سے میرے پاس آئے ہیں، کوئی تحفہ لے کے آئے؟ بھائی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ کی اللہ سے محبت ہے، فرمایا کہ تحفہ لے کے آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین تو ہے، تمام جہانوں کا خالق و مالک تو ہے، میں تحفہ لاؤں؟ البتہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میں یہ لایا ہوں، تمام قولی، فعلی، مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں. اللہ پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو آپ پر. وہاں فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گفتگو سنی تو جبریل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تشہد کا پس منظر حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد نماز میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جو بہت مشہور ہے. اس کا ترجمہ سنتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت فرما محمد پر، وعلی آل محمد اور آل محمد پر، مانا محمد کی اولاد پر، کما صلیت علی ابراہیم جیسے تو نے رحمت فرمائی حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور ان کی اولاد پر، انک حمید مجید بے شک تو بزرگی والا ہے. پھر اس کے بعد اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد کو، محمد کی آل کو، اولاد کو، جیسے تو نے برکت عطا فرمائی حضرت ابراہیم کو اور ان کی اولاد کو، بے شک تو بزرگی والا ہے. پھر اس کے بعد ربی جعلنی، یہ ربی جعلنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو 13ویں پارے میں مذکور ہے سورت کے اندر. اسی دعا کو یہاں نماز میں لازمی وہ ذکر کیا گیا ہے، پڑھنا سنت ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کا معنی ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، مقیم الصلاتی، نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور مومنوں کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہو۔ اچھا پھر اس کے بعد اچھا یہاں حساب سے مراد یوم قیامت ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہ نماز کے سلام پھیریں گے، پھر دوسری طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد نماز پوری ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہم نے ترجمہ اور اس کا مختصر وہ وضاحت بھی کی ہے تاکہ سمجھ آئے، اور نماز میں ہمیں خشوع اور خضوع حاصل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہم نے فرمان سنا، فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ تو اب مطلب یہ کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہمیں اس ٹائم دنیا کا خیال نہ آئے، گھریلو دنیا بازار ادھر ادھر کے ہمیں خیالات نہ آئیں، ہماری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت وہب بن منبہ، وہ فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تمہاری آخری نماز ہو، اور تم ایسے تصور کرو کہ جیسے تم پل صراط پر ہو، ایسے تم خیال کرو۔ اب ایسے خیال کرو گے نا کہ میری زندگی کی شاید یہ آخری نماز ہو، رب جانے پھر موقع ملے نہ ملے، اس آخری نماز کو بہت اچھے طریقے سے میں ادا کر لوں، ایسے خشوع خضوع توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کا نماز فجر ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا مالک مولا ہمارا نماز کو سیکھنا، نماز کا طریقہ، نماز کا ترجمہ سیکھنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا مالک مولا ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت میں حلاوت، لذت، سرور عطا فرما، ہمیں اپنی عبادت میں چاشنی عطا فرما، اور اے مالک مولا ہمیں ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم